إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتقبل الله من المتقين أما بعد ہم لوگوں نے محرم کے مہینے گزارے، رمضان کا مہینہ گزارا، اور اس کے بعد ذوالحجہ کے 10 دن جن کے بارے میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے افضل الایام عند اللہ ایام العشر، اللہ رب العزت کے ہاں سب سے افضل ترین یہ 10 دن ہے جو ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ اس کے بعد ہم نے عید الاضحیٰ گزاری، اللہ رب العزت کے راستے میں قربانی دی، اور کس مشقت سے ہم نے یہ قربانیاں دی ہیں وہ ہر انسان کو معلوم ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہماری عبادات اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہوئی یا نہیں؟ اللہ رب العزت نے ہماری عبادات قبول کی ہیں یا نہیں؟ یاد رکھیے، اگر انسان کی چھوٹی سی عبادت بھی قبول ہو جائے تو اس کے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی اور کچھ نہیں، اور اگر اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی تو اس سے بڑی بربادی انسان کے لیے اور کچھ نہیں ہے، چاہے وہ عمل چھوٹا سا کیوں نہ ہو، ذرے کے برابر کیوں نہ ہو، بل اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول ہو جائے، اور اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اگر انسان کا عمل قبول کر لے تو انسان کے لیے جنت پکی ہو جاتی ہے، اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ میں اور آپ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں داخل ہوں گے، چاہے ہم جتنے بھی اعمال کر لیں، چاہے ہم جتنی بھی قربانیاں اللہ رب العزت کے راستے میں دے دیں، کتنی ہی ہمیں مشقت ہو، ہمارے اعمال اس قابل ہی نہیں ہیں کہ اللہ رب العزت اس کے بدلے میں ہمیں جنت عطا فرما دے۔ جنت ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمارے کیے ہوئے اعمال جنہیں دیکھ کے ہمیں بھی شرم آتی ہے، کیا وہ جنت اس قابل ہے کہ ہمارے ان اعمال کی بدولت ہمیں وہ جنت عطا ہو جائے؟
ہم یہ سوال اپنے آپ سے کریں کہ ہم نے جو اعمال کیے ہیں آج تک، کیا وہ اس قابل ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت جنت عطا فرما دے؟ وہ جنت جس کے تذکرے آپ سنتے رہتے ہیں، جس کی نعمتیں آپ کو معلوم ہے، کیا وہ جنت اس قابل ہے کہ ہمیں مل جائے؟ نہیں، ہمارے اعمال ایسے ہے ہی نہیں ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کے بدلے میں جنت عطا فرما دے۔ ہمیں تھوڑی سی تکلیف آتی ہے، کیا ہم برداشت کرتے ہیں؟ اگر پچھلی قوموں کا تذکرہ کیا جائے اور ان پہ جو تکلیفیں آئی ہیں وہ ہم پر آ جائیں تو ہم یہ یقینی بات کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ تکلیفیں جو صحابہ کرام کو آئی وہ سوچ کے حضرت خباب آپ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ان تکلیفوں سے نکال دے جو ہم پر تکلیفیں آ رہی ہیں۔ آپ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تکلیفوں سے نکال دے۔ نبی علیہ السلام اگر دعا کرتے اللہ رب العزت دعا قبول کر لیتے، لیکن آپ علیہ السلام کا جواب کیا تھا؟ فرمانے لگے الآن اے خباب، کیا میں ابھی سے دعا کر لوں؟ ابھی تو تمہیں جو تکلیفیں آئی ہیں وہ بہت تھوڑی ہیں۔ یاد رکھ، تم سے پچھلی قومیں، ان میں سے ایک شخص کو لایا جاتا کس گناہ پہ؟ توحید کے گناہ پہ، اور اس کو دربار میں پیش کیا جاتا، بادشاہ اس کے سر کے درمیان میں آڑی رکھ کے انسان کے دو ٹکڑے کر دیتا، اور وہ پھر بھی اپنی توحید پہ مثبت رہتا۔ اور جو تمہیں تکلیفیں پہنچی ہیں، کہ میں اب سے تم کے لیے دعا کروں؟ الآن، کہ اب سے میں تمہیں لیے دعا کروں؟ یہ تکلیفیں صحابہ کرام کو پہنچی، اور وہ تکلیفیں ابھی ہمیں نہیں پہنچی۔ حضرت حنظلہ کے بارے میں غسیل ملائکہ آپ نے سنا ہوگا، جب انہیں پہلی رات شادی کی، غسل کی حاجت تھی، آپ علیہ السلام کی ندا کانوں پہ پڑ کے یہ جہاد کے لیے نکلو۔ اب حضرت حنظلہ کو غسل کی حاجت ہے، آپ علیہ السلام کی ندا جب کانوں پہ پڑی، غسل نہیں کیا اور جہاد کے لیے نکل گئے، اور میدان جہاد میں شہید ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کو یہ منظر دکھایا گیا کہ حضرت حنظلہ کو اللہ رب العزت کے فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ یہ شرف کیوں حاصل ہوا؟ اگر ہم ان صحابہ کی زندگی دیکھیں تب تو ہمیں معلوم ہو کہ جنت ان کی مستحق ہے۔ اللہ رب العزت نے تو جنت عطا فرمائی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العزت ان سے راضی اور یہ اللہ رب العزت سے راضی ہو گئے۔ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے؟ بالکل نہیں، لیکن ہمارے اعمال کے قبول ہوئے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے، چاہے وہ ذرے برابر کے بھی اعمال ہو۔ فضالہ ابن عبید رحمہ اللہ تعالی یہ فرمایا کرتے تھے، لَأَنْ أَعْمَلُ
لأن أعلم أن الله تقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها. وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ رب العزت نے ایک ذرے کے برابر بھی میرا عمل قبول کر لیا تو اگر مجھے پوری دنیا دے دی جائے مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی مجھے اس بات پہ ہوگی کہ اللہ رب العزت نے میرا ذرے برابر کے عمل قبول کر لیا ہے، صرف ذرے کے مطابق. اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قول مشہور ہے کہ اگر پوری دنیا کو سونا بنا کے مجھے دے دی جائے مجھے اس بات کی خوشی نہیں ہوگی جتنی بات کی مجھے خوشی اس بات پہ ہوگی کہ اللہ رب العزت نے میرا عمل قبول کر لیا ہے. تھوڑا سا عمل اگر قابل قبول ہو جائے تو جنت پکی. ہم کتنے اعمال کرتے ہیں، بچپن سے لے کے اب تک کتنے اعمال کیے، پہاڑوں کے برابر، پہاڑوں کے برابر. اور وہ شخص جو قیامت کے دن آئے گا جس کے اعمال کہ امثال جبال تہامہ کے پہاڑوں جتنے ہوں گے. تہامہ کے پہاڑ شام میں بہت ہی بڑے ہیں، جیسے مری کا سلسلہ پہاڑوں کا، اس طرح یہ شخص قیامت کے دن آئے گا جس کے اعمال تہامہ پہاڑوں جتنے ہوں گے. لیکن کیا اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول ہے؟ نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت ان اعمال کو ذرے بنا کے بکھیر دے گا، کوئی اجر و ثواب نہیں، اور اٹھا کے جہنم میں. سبب کیا ہے؟ عمل قبول نہیں ہوا. اس کے اعمال تہامہ پہاڑ جتنے، اور وہ شخص یا وہ عورت جس نے ایک کتے کو پانی پلایا ہوگا، اس عمل کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرما دے. کیا دونوں برابر ہیں؟ نہیں. وجہ کیا ہے؟ اس کا عمل اللہ رب العزت نے قبول کیا اور اس کا عمل اللہ رب العزت نے برباد کر دیا. اللہ رب العزت کے ہاں کون سے عمل قابل قبول ہے؟ جو صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے خالص ہو. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا يبتغي به وجهه. اللہ رب العزت کے ہاں وہ عمل قابل قبول ہے جو صرف اس کے لیے خالص ہو، اور اس عمل کے بدلے میں اللہ رب العزت کا چہرہ پایا جائے. یہ عمل اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول ہے. میں نے اور آپ نے قربانی کی ہے، کیا ہماری قربانی اللہ رب العزت کے لیے خالص تھی یا محلے والوں کے لیے، یا محلے والوں کو بچانے کے لیے چودھری صاحب کا جانور بڑا ہی خوبصورت تھا؟ کیا ہمارا عمل اس قابل ہے کہ وہ صرف اللہ رب العزت کے لیے خالص ہو؟ کیا ریاکاری سے بچا ہوا؟ جو عمل اللہ رب العزت کے لیے خالص ہوگا وہ قابل قبول ہے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت بہت ہی غیور ہے، بڑا ہی غیرت مند ہے. اگر 99% آپ کا عمل اللہ رب العزت کے لیے ہے اور 1% 1% اس میں ریاکاری ہے تو اللہ رب العزت کا جواب کیا ہوگا؟ ترکتہ وشرکہ، جاؤ یہ عمل لے جاؤ اور اس سے اجر و ثواب لو جس کے لیے عمل کیا، میرے پاس کچھ نہیں ہے. اس سے اجر و ثواب لو جس کے لیے کیا.
جس کے لیے قربانی کی اس سے جا کے اجر لو، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں سوائے جہنم کے۔ عمل کون سا قابل قبول ہے؟ جو اللہ رب العزت کے لیے خالص ہو، صرف اللہ کی ذات کے لیے۔ اور سلف صالحین کا طریقہ کیا تھا؟ سلف صالحین کیسے عمل کیا کرتے تھے؟ کس قدر چھپا کے عمل کیا کرتے تھے؟ ابن مہدی کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال اس صالح بندے نے روزہ رکھا لیکن گھر والوں کو علم نہیں تھا۔ 40 سال، میرے بھائیوں یہ عرصہ تھوڑا نہیں ہے، سننے میں بڑا ہی آسان، 40 سال ایک بہت ہی بڑی عمر ہے۔ گھر والوں کا علم نہیں کہ یہ بندہ روزہ رکھتا رہا 40 سال تک۔ دوپہر کو باہر نکلتا، کھانا لے کے راستے میں صدقہ کر دیتا، اور مغرب کے ٹائم گھر لوٹتا، گھر والوں کے ساتھ افطاری کر لیتا۔ 40 سال تک روزہ رکھا، گھر والوں کو علم نہیں ہے۔ اور ایک اور شخص کے بارے میں آتا ہے، رات کے اندھیرے میں جب وہ نماز کمرے میں پڑھتے، اگر کمرے میں کوئی داخل ہو جاتا نماز چھوڑ کے بستر پر لیٹ جاتے۔ کیوں؟ تاکہ اس شخص کو معلوم نہ ہو کہ میں اللہ رب العزت کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ ایسا خفیہ عمل۔ اور پھر جو شخص اللہ رب العزت کے لیے خفیہ عمل کرتا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں اس کا اجر و ثواب بھی بڑا ہی خفیہ ہوتا ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ ان لوگوں کو کیا علم کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے کیا انعامات چھپا کے رہے ہیں، جن اعمال کی وجہ سے جو اللہ رب العزت ان کو انعامات دے گا ان کی آنکھیں ٹھنڈک میں ہو جائیں۔ یہ خفیہ انعامات کس کے لیے؟ جو خفیہ عمل کرتا ہے۔ اسی طرح ایک صالح کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ قرآن پڑھا کرتے تھے، اگر کوئی شخص ان کے کمرے میں داخل ہو جاتا تو وہ قرآن کے اوپر اپنی چادر بچھا دیتے، تاکہ آنے والے کو یہ علم نہ ہو کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہ ہمارا عمل بھی ایسا ہے، یا ہم عمل کرتے ہی اس لیے کہ ہمارے مہمان، ہمارے مجاور کو پتہ ہو کہ ہم نے یہ عمل کیا۔ آپ علیہ السلام کا سنتوں میں کیا عمل تھا؟ فرض نماز تو مسجد میں پڑھی، لیکن سنتیں کہیں گھر میں، فجر کی سنتیں گھر میں، لوگوں کو نہیں دکھائی۔ سنتیں انسان کے لیے افضل گھر میں ہے، مسجد میں نہیں۔ فرض نماز مسجد میں پڑھیے۔ عمل وہی قابل قبول ہے جو اللہ رب العزت کے لیے خالص ہوا۔ اور سلف صالحین اللہ رب العزت سے یہی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمارا عمل اپنے لیے خالص، اپنی رضا کے لیے بنا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا کس کے حکم پہ؟ اللہ رب العزت کے حکم پہ۔ گھر کس کا بنایا؟ اللہ رب العزت کا۔ بنانے والا کون ہے؟ خلیل اللہ، اللہ رب العزت کا خلیل، اللہ رب العزت کا دوست۔ اور یہ بنانے کے بعد کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ اس کو اپنے ہاں قابل قبول بنا دے۔ یا اللہ جو میں نے یہ گھر بنایا ہے اس کو اپنے لیے قابل قبول بنا دے، اس عمل کو قبول کر لے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ، مفتی سعودیہ کے مفتی، جب وہ اس آیت کو پڑھتے ہیں رونے لگ جاتے ہیں۔ شاگردوں نے پوچھا مفتی صاحب کیوں رو رہے؟ کہا ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنایا کس کے حکم پہ؟ اللہ کے حکم پہ۔ اور بنانے والا کون ہے؟ خلیل اللہ، اللہ کا دوست۔
اور بنایا کیا ہے؟ اللہ کا گھر۔ یہ 3 چیزیں کرنے کے باوجود دعا کیا کی؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ اس کو قبول فرما لے۔ اس وجہ سے رونا آ گیا۔ اتنی عزت ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اعمال قبول کر لے، ہمیں پرواہ ہے نہیں، بے پرواہ۔ جیسے ہم نے اللہ رب العزت سے سودا کر لیا ہے کہ ہمارے لیے جنت پکی ہے، ہم ایسے زندگی گزار رہے ہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی فکر نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اور کون عمر؟ جس کو اللہ کے نبی نے یہ بشارت دے دی تھی کہ تیرے لیے جنت پکی ہے۔ جب معراج کے موقع پہ گئے، آپ علیہ السلام نے ایک خوبصورت سا قصر دیکھا، اور جبریل علیہ السلام سے پوچھنے لگے، اے جبریل یہ قصر کس کا ہے؟ کہا ایک قریشی خاندان کے لڑکے کا، ایک قریشی کا۔ آپ علیہ السلام کے دل میں آیا میں بھی قریشی ہوں، شاید میرا ہوں۔ کہا جبریل میں بھی قریشی ہوں۔ کہا نہیں، یہ قصر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، آپ کی خواہش تھی اس قصر میں داخل ہو، اس کا نظارہ کرے، بڑا ہی خوبصورت قصر ہے۔ جبریل علیہ السلام کے ساتھ قصر میں داخل ہوئے، سامنے ایک حور کو پایا جو وضو کر رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس حور کو دیکھا اور عمر کی غیرت یاد آ گئی، اور اسی وقت قصر سے پلٹ آئے اور آ کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، اے عمر میں نے تیرا قصر دیکھا اور قصر میں داخل ہوا، تیری حور کو دیکھا اور تیری غیرت یاد آ گئی، اسی طرح پلٹ آیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اغار علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی کہ آپ پہ بھی میں غیرت کھاؤں گا؟ یہ وہ عمر ہے جس کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دنیا میں ہی دے دی، اور قیصر کے بادشاہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے سامنے عمر کا نام نہ لیا کرو، کیوں؟ ہمارے کندھوں پہ بوجھ پڑ جاتا ہے، ایسا حاکم، ایسا امیر المومنین۔ اور دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم اجعل عملی، اللہم اجعل عملی خالصا لک صالحا لک، اے اللہ میرے عمل کو اپنے لیے خالص بنا دے اور صالح بنا دے۔ یہ عمر کی تڑپ ہے۔ ہماری تڑپ کیا ہے؟ ہماری تڑپ ہے کوئی نہیں۔ ہمارے اعمال ریاکاری سے بدبو تر ہے، تھوڑا سا عمل کیا ریاکاری۔ رمضان کے مہینہ کیا آ گیا؟ سر پہ ٹوپی چڑھ گئی، ہاتھ میں تسبیح آ گئی، کیوں؟ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے۔ چودھری صاحب صالح بن گئے ہیں، نیک بن گئے ہیں، کہ یہ عمل قابل قبول ہے؟ کہ یہ ریاکاری قابل قبول ہے؟ بالکل نہیں۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام نے ایک دعا سکھائی ہے، اور ہر وقت یہ دعا کیجیے۔ کیوں؟ ریاکاری بڑی ہی خطرناک ہے، یاد رکھیے، ریاکاری بڑی ہی خطرناک ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے اس کی تشبیہ اور اس کو شرک اصغر کہا ہے، شرک اصغر۔ اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ جیسے شرک اکبر قابل معافی نہیں ہے، اسی طرح شرک اصغر بھی اس کی بھی معافی نہیں ہے۔ شرک اصغر کرنے والا بھی جہنمی ہے، یہ کچھ علماء نے لکھا ہے، اتنا خطرناک۔ حدیث میں آتا ہے ریاکاری ایسے ہے، آپ ریاکاری کی آواز ایسے نہیں سن سکتے
جیسے چونٹی ایک پتھر کے اوپر چلتی ہے. چونٹی اگر پتھر کے اوپر چلے آپ کو آواز آتی ہے؟ نہیں. اسی طرح ریاکاری انسان کے دل میں اور جسم میں ایسے داخل ہوتی ہے جیسے چونٹی پتھر کے اوپر چلتی ہے. بڑا ہی خطرناک عمل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی دعا سکھلائی اور یاد کر لیجئے. آج کے خطبے میں یہی دعا قابل قبول ہے. اگر آپ یہ دعا یاد کر لیں کافی ہے آج کے خطبے کے لیے. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس عمل سے جس عمل میں تیرا شریک میں کسی کو قرار دوں. ایسا عمل جس میں کسی کی شرکت ہو، ریاکاری ہو، اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. اور اس گناہ سے پناہ مانگتا ہوں، بخشش مانگتا ہوں جس کا مجھے علم نہیں ہے. یہ دعا یاد کر لیجیے. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. یہ دعا یاد کر لیجیے اور ہر وقت پڑھیے. ریاکاری بڑی ہی خطرناک ہے. دو چیزیں ہیں. عمل قابل قبول ہونے کے لیے دو چیزیں ہیں. ایک صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو، صرف خالص اللہ رب العزت کے لیے ہو. اور دوسری چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت کے مطابق ہو. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس شخص نے ایسے عمل کیا جو ہماری سنت کے مطابق نہیں، وہ مردود ہے، وہ عمل قابل قبول نہیں. جتنے سال بھی آپ عمل کر لیں اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق نہیں، وہ قابل قبول نہیں. یہ دو شرطیں ہیں عمل کی قبولیت کے لیے. یہ دو شرطیں ہیں، یاد رکھیے. اللہ رب العزت کی بھی خالص ہو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہو. اس کے علاوہ وہ انسان جس کے اعمال قابل قبول نہیں ہیں، وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے مشرک، جس کا عمل قابل قبول نہیں ہے. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ رب العزت کے ہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اگر شرک کر لے تو ان کے اعمال بھی اللہ رب العزت برباد کر دیتا ہے. یہ انبیاء ہیں. اور یہ وحی کس کی طرف کی گئی؟ سب سے افضل سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وحی ان کی طرف کی گئی ہے. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے اللہ کے نبی جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے. وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے انبیاء جن پر وحی کی گئی. لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا. یہ آپ کس کی طرف ہے؟ یہ مخاطب کس کو ہے؟ اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اے نبی آپ نے بھی اگر شرک کیا. لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اللہ رب العزت آپ کے بھی اعمال کو برباد کر دے گا. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ بھی خسارے پانے والے میں سے ہو جائیں گے. یہ مخاطب کون ہے؟ اللہ کے نبی. کیا ہم بھی شرک کر کے قابل معافی ہوں گے؟ نہیں. میرے بھائیوں، لوگوں کو یہ دعوت دیجیے، توحید کی دعوت دیجیے. جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کو دعوت دیجیے. صرف میرا کام نہیں ہے، یہ کام آپ کا بھی ہے. اپنے دوستوں کو دعوت دیجیے. یاد رکھیے ان لوگوں میں محبت بہت ہے اللہ کے نبی کے لیے، اور اللہ رب العزت کے لیے محبت بڑی ہے. اور یہ شرک کرتے ہی اسی وجہ سے ہے کہ ان کو اللہ کے نبی سے محبت ہے. آپ ان فرقہ واریت سے پوچھئے جو ہمارے بھائی ہیں، ان سے پوچھئے
کہ وہ نبی علیہ السلام کی ذات میں غلو یہ شرک کیوں کرتے ہیں؟ کیا اس لیے کہ وہ آپ علیہ السلام سے نفرت کرتے ہیں؟ نہیں، محبت ہے، محبت ہے لیکن غلط طریقے سے۔ ان کے دلوں میں محبت بری ہوئی ہے نبی علیہ السلام کی ذات سے۔ اگر آپ ان کو سمجھائیں گے، دعوت دیں گے، تو یقین رکھیے یہ لوگ، یہ بھائی ضرور سیدھا ہو جائیں گے۔ ان کو دعوت دیجیے، توحید کی دعوت دیجیے۔ اگر توحید درست ہو گئی تو اللہ رب العزت کے ہاں سارے اعمال قبول ہو جائیں گے، اور اگر توحید میں بگاڑ ہے تو جہنم کے علاوہ ہمارا ٹھکانہ اور کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو قابل قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔